ٹیکس ختم ہو گیا. گورنمنٹ نے کہا کہ جی چیزیں کی قیمت گرنی شروع ہو گئی کیونکہ پروڈکشن کاسٹ بہت کم ہو گئی ہے, ٹیکس نہیں رہا. آپ ہر چیز, اور جتنی بلیک منی ہے وہ ساری کی ساری اندر آ رہی ہے, اکانومی کے اندر آ رہی ہے. آ کے انہوں نے انڈسٹری لگانی شروع کر دینی ہے, لاکھوں ملازمتیں پروڈیوس ہو رہی ہیں. وہاں پر جتنی بھی کمپنی لگیں گی وہ بغیر اس کو کوئی رجسٹریشن فی نہیں ہوگی, کوئی کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے چند ایک چیزیں ہوں گی جو اس کو دینی پڑے گی. باقی اس کے بعد ٹیکس نہیں ہے, ہر چیز 1/3 قیمت پہ آ گئی ہے. تو ان کو اور کیا چاہیے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کی ملازمتیں بھی کریٹ ہو گئی, آپ کی مہنگائی ختم ہو گئی. دہشت گردی اسی کی پر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ کرنا ہے, ایک مہینے کے اندر 6 لاکھ قبائلی اور 6 لاکھ بلوچستان کے لوگوں کو ہم نے ریکروٹ کرنا ہے ایز این آرمی. آرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندوقیں چلانی ہے, یہ کرنی ہے, وہ نہیں. ان کو 25,000 روپیہ دیا جائے گا امپلائمنٹ کے اوپر, اور 25,000 مہینے کے آخر میں. یہ 50,000 ان کو ہر مہینے ملے گا. ان کا کام کیا ہے کہ اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے, اور ہماری فورسز جو ہے وہ پیس لوکیشن پہ آ جائیں گی. یہ کام ان کے سپورٹ ہوگا. جب یہ لوگ جتنے 6 لاکھ وہاں, 6 لاکھ وہاں, 2 لاکھ کراچی میں, ان کے اوپر ٹوٹل خرچہ 2 ٹریلین بنے گا, جو کہ پینٹ کے برابر ہے جتنا پیسہ ہمیں ملے گا. یہ تو ابھی 2 فلڈ گیٹ کھولے ہیں, ابھی 5 فلڈ گیٹ اور کھولنے والے ہیں جو اس سے بھی کہیں زیادہ پیسہ گورنمنٹ کو ملے گا. اب آپ اندازہ کر لیں, جب ان لوگوں کو کھانا بھی ملے گا, ان کو ٹریننگ بھی ہوگی, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی, اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہوگی. مجھے بتائیں کہاں دہشت گردی؟ یہ جو روزانہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کرو, مذاکرات کا احتساب دیکھ لیا نا, کل پھر ایک ڈرون مارا گیا. تو کیا امریکہ آپ کو اس سے بچے گا؟ امریکہ تو چاہتا ہے کہ کسی طرح گورنمنٹ کو, پاکستان کو گھٹنوں پہ ٹیکنے پہ مجبور کرے. جب آپ ڈالر لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پی کے گورنمنٹ 500 ملین ان کو پیسہ ملا ہوا ہے, ڈالر ملا ہوا ہے وہ کام کرنے کے لیے. تو یہ خود عمران خان صاحب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کیا, جب یہ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مگرمچھ میں رہنا, دریا میں رہنا, مگرمچھ میں بیر. تو یہ کیا کیسے بند کر سکتے ہیں؟ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ صرف خالی دعوے کرتے ہیں. تو انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم ٹیکس ہر ایک پر ٹیکس لگائیں. جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے. ڈاکٹر صاحب ٹیکس کا تو آپ کو, جیسے ہم لوگ پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو آئی ایم ایف کے غلام ہیں. آئی ایم ایف جو جاتا ہے, ابھی دیکھیے بجلی پھر مہنگی اور مہنگی ہوگی جی, اور مہنگی ہو گئی ہے. تو ہم تو آئی ایم ایف کے غلام ہیں. غلام اس لیے ہے نا کہ ہم نے ان کو کیا کرنا ہے. ہمارے پاس جب جس وقت بلیک منی آتی ہے ہمارے اندر, 1,000 یورو کچھ بھی نہیں ہے, 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. جب لوگ آئیں گے, اس طرح بے شمار لوگ آئیں گے, گورنمنٹ کو پیسہ دیں گے, تو ود ان 1 منتھ آپ کا سارا قرضہ جو ہے نا آئی ایم ایف کا, وہ آپ واپس کر دیں گے. اور امریکہ کو کہیں گے جی آئندہ اگر کوئی ڈرون ہوا تو ہم آپ کے اوپر ڈرون پھینکیں گے. افغانستان میں بیٹھے ہوئے نا آپ, تو ہم سے دور نہیں ہیں, ہم وہاں پھینک سکتے ہیں. اور خبردار آئندہ اگر ہم تو گلے سے پکڑ لیں گے. اس کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے, اور ان کے تھرو ہی انہوں نے فورسز واپس لانی ہے. اور جب اس کو پتہ ہے کہ یہ نہ ہم سے پیسہ بھی نہیں مانگ رہے, اور ان کے دہشت گردی ختم ہو گئی. بتائیں 6 لاکھ وہاں پر اگر آدمی قبائلی علاقوں میں اور بلوچستان میں, تو دہشت گردی کہاں رہی؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اور باہر کی ایجنسی ہے CIA اور راج جو ہے, ان کو پیسے دیتی ہے کہ جاؤ وہاں ڈرون کرو اور وہاں اٹیک کرو, اور پاکستان کو ایسے کرو کہ ان کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دو. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ الٹیمیٹلی امریکہ کا یہ ڈیزائن ہے کہ اس کو انسٹیبل کر کے اس کے نیوکلیر پاور جو ہے وہ اپنے ہاتھ کر لے, پھر پاکستان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا آج تک. تو یہی ایک چیز ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہی لوگ جو اس وقت کر رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. ان کو جب پیسہ ملے گا, اور وہاں کیا ہم نے کیوں ان کو کیا ہے, ان کو ریکروٹ کیا کہ وہاں ہم نے ہر قسم کی سڑکیں, ہر چیز بنا دینی ہے. یہ ایک ایسی مطلب ہوگی, وہ ہاسپٹل خود انحصاری ہو جائے گی, ہاسپٹل ہر چیز وہاں پر بن جائے گا ایریا کے اندر. یہ ایسا ایریا کوئی رہے گا ہی نہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیکورڈ ایریا ہوگا. ہر ایک کے پاس ملازمتیں ہوگی, کھانے کو پیسہ ہوگا, ان کو تعلیم دی جائے گی, رات کو بھی اسکول ہوں گے, دن کو بھی اسکول ہوں گے, کھانا بھی فری کیا جائے گا. کیا ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہے؟ 30 دن کے اندر یہ سارا چیز مکمل ہو جائے گی. اب مجھے بتائیں کہ کیا نہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب جو بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, ہم نے بیدار پاکستان کو اور اس کے ماڈل کو کافی زیادہ جو ہے ڈسکس کیا ہے پہلے پروگرامز میں بھی, اور اٹ از گڈ کہ ہم اس کو دوبارہ بھی کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب میں پاکستان میں گئی تو ان کا یہ کویشچن تھا کہ آپ تھوڑا سا ان کو اور بھی جو ہے وہ سمجھ آنا, وہ چاہتے تھے کہ اس کو سمجھیں. اس سے ہمیں آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہتی تھی, لیکن ایک کال لیتے ہیں. ضلع پاکستان سے بکھر سے ہیں ہمارے ایک ناظر.
हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी बताएं, आपका सवाल है कोई जी? अच्छा, ये कॉल ड्रॉप हो गई। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज मुझे जो समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग एक क्वेश्चन उठा था कि आपके प्रोग्राम अगर इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत सारे पैसे आते हैं, बहुत सारे फंड्स जो है वो आते हैं, और आपका ये ख्याल था कि केपीके की गवर्नमेंट क्योंकि वो चेंज लाना चाह रहे हैं, वो एक ट्रबलसम एरिया है, प्रॉब्लम एरिया है, और उसको उस पर पहले हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर इमरान खान साहब ऑन बोर्ड आ जाए। और पिछले प्रोग्राम्स में भी ये बात हुई कि इमरान खान साहब अभी तक हमारी बात ज़रा गौर से नहीं सुन रहे हैं लेकिन गौर से नहीं सुन रहे। तो और एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी बात है, और आपका ये दावा भी है कि ये पैरेलल सिस्टम चल सकता है, यानी जो हमारा अभी सिस्टम चल रहा है हम उसको डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि लोगों को डर लगता है एक कि इतनी बड़ी चेंज, हर चीज़ बदल रही है, बैंकारी बदल रही है, और पता नहीं क्या हो जाएगा, और एकदम से ये, क्योंकि ये कंप्लीट जो है वो इकोनॉमिक, एक न्यू इकोनॉमिक मॉडल है। देख रहे जी, इसके अंदर क्या किया मैंने कहा बॉन्ड खरीदो। जब बॉन्ड आप खरीदेंगे, गवर्नमेंट बेच रही है, आप खरीद रहे हैं, मैंने बस इतना कहा और कुछ नहीं कहा। जब बॉन्ड खरीद रहे हैं आप और हुकूमत बेच रही है और हुकूमत की चीज़ों के ऊपर भी बॉन्ड इस्तेमाल कर रही है, तो कौन सी हमने चीज़ कर दी? रुपया, अच्छा अगर कोई रुपया देना चाहता है तो दे, लेकिन कोई भी नहीं देगा। रुपये से कोई तेल भरवाएगा? या 105 रुपए का लीटर है जो आपको 36 में 37 रुपये मिलेगा। कोई पागल है जो बॉन्ड नहीं खरीदेगा? बिजली का भी बिल इसी तरह हर चीज़ दे रही है। तो मैंने क्या कहा है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि बॉन्ड, वो बॉन्ड अगर फ्लोट करना चाहते हैं जो आप, वो भी करें, लेकिन इस बॉन्ड को भी फ्लोट कर दो। क्या हर्ज है तुम्हारा? इसमें कोई पैसा लग रहा है? पीएमएफ जो है हर चीज़ का जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा आ जाएगा, 25 बिलियन रुपया उनको मिलेगा। जब 50 लाख लोग उनको 5,000 देंगे तो वो तो हर जगह अपना नेटवर्क बिछा देंगे, हर लाखों आदमी जो है पढ़े लिखे आदमी वहाँ काम करेंगे, इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें क्या हर्ज क्या है? इमरान खान साहब का प्रोग्राम है कि टैक्स लगाओ, और इस्लाम के अंदर टैक्स जो है हमेशा नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता है। डॉक्टर साहब, एक जो है वो क्या है, सऊदीया से कॉल है, जल्दी से लेते हैं। हमारे एक नाज़िर हैं सऊदीया से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या रही? अल्हम्दुलिल्लाह हेलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सवाल करें जी। जी मैं डॉक्टर से अब्दुल मनीर बात कर रहा हूँ सऊदी से। डॉक्टर से मैं सवाल करना चाहता था। जी जी डॉक्टर साहब, ये जो प्रोग्राम आप अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान में, माशाल्लाह, ये किसी और कंट्री में भी अप्लाईमेंट है या कि नहीं? देखिए जी, हर इसका छोटा छोटा मॉडल तो हर कंट्री में मौजूद है, हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, हर कंट्री में छोटा छोटा मॉडल। लेकिन पूरा इसके, ये इस्लामी प्रोग्राम है, इसलिए दूसरे मुल्कों में तो इस्लाम का जो है कॉन्सेप्ट वो दूसरा है, वो कैपिटलिज्म है। ये हमारा इस्लाम के ऊपर बेस प्रोग्राम है, इसलिए इसको कोई दूसरा मुल्क तो अभी तक लाना नहीं चाहता। लेकिन अगर पाकिस्तान में आ जाए तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर जगह हर मुल्क इसको लेगा। क्यों नहीं लेगा? इसको फ़ायदे इतने हैं। जी डॉक्टर साहब, जो हमारे एक नाज़िर बात कर रहे थे दूसरे मुल्कों में, हम जो है ये तो एक पाकिस्तानी का ख्वाब है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका जो है, आपका इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, और आप इसको जो है वो पाकिस्तान के लिए आपने आपकी एक सोच है जो आप जो है हमारी कौम तक पहुंचा रहे हैं। और जो इस वक्त मुल्क के हालात है, तो हम तो यही चाहते हैं कि कोई ऐसा इक़्तिसादी निज़ाम आए जो फटाफट हमारे मुल्क को बिल्कुल ठीक कर दे, और ये जो है वो एक ड्रीम स्टेट बन जाए, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। तो जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे केपीके के बारे में। आज केपी के दिख रहे जी, केपी के अंदर जो है सबसे मुसीबत में फंसे हुए हैं। अब इमरान खान साहब इसको 200 करोड़ आदमियों के उन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ है। सच्ची बात कहूँ, टैक्स वो लगाना चाहते हैं जो टैक्स हमें कभी नहीं देते। टैक्स वैसे ही अन इस्लामिक है, वो कहते हैं हर एक पर टैक्स लगाओ, जितने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं। जब अमीर आदमी को टैक्स लगेगा, इंडस्ट्री पर टैक्स लगेगा, तो हर चीज़ महंगी होगी कि नहीं होगी? हर चीज़ महंगी होगी। और शुमाली इलाका जात में तो टैक्स अच्छा, वो तो पूरी वैसी कोई मुसीबत है। और कोई उनके पास ऐसा काम नहीं है जिससे कि एक आदमी को मुलाजमत दे दे। उन्होंने 2 सजेशन दी थी कि वज़ीर आला हाउस जो है उसको लाइब्रेरी बना दो, जैसे हमने बहुत पढ़ाकू हैं वहाँ उनके पढ़ के तो हम पता नहीं क्या बन जाएंगे। और दूसरा तीसरा जो था कि जो गवर्नर हाउस है वो उसको पार्क बना दो। ये वैसी बातें हैं कि रोटी नहीं मिलती तो आप केक खा लें। ये मकसद क्या है आपका? भैया आपके पास क्या है? कोई प्रोग्राम है?
پروگرام نہیں ہے آپ کے پاس تو کم از کم جو ہے تو یہی ایک آدمی ہے. میں تو اب یہ کہتا ہوں نا کہ ان کے پاس کیا پروگرام ہے. کوئی ہے سعودی عربیہ سے جہانزیب خان صاحب ہیں. السلام علیکم جہانزیب خان صاحب. جی جناب, یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی ذرا. جی بتائیں. جی میں حاضر ہوں. جی بتائیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے جو ابھی بات بتائی ہے کہ جی بہت سارا پیسہ گورنمنٹ کے پاس آ جائے گا, جی جی, تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ پیسہ گورنمنٹ جو ہے وہ اٹھا کے باہر کے ملکوں میں لے جائے گی؟ اچھا, یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جی دیکھیں جی, پہلے کوئی اور سوال ہے آپ کے پاس؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے جتنا میں کہہ رہا ہوں آ بھی گیا, تو یہ گورنمنٹ ایک آدمی کی تو نہیں ہے نا. جی, گورنمنٹ کے اندر 50-60 وہ 200 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باہر لے جا کے کیا کرے گی؟ یہ تو ایک مرغی ہے جو کہ سونے کا انڈا روزانہ دیتی ہے. کیا وہ اس مرغی کو ذبح کر دیں گے؟ لے جا کے کہاں لے جائیں گے؟ اب ہر ایک گورنمنٹ کی تنخواہ جو ہے ہم نے 3 گنا کر دی ہے اس پروگرام کے تحت. اتنا پیسہ ہے کہ آپ سونا بھی کھائیں تو وہ آپ کو نہیں. تو کون سی ایسی گورنمنٹ ہے جو پاگل ہے جو اس کو بند کرے گی؟ لے جانے کے بعد یہ روزانہ پتہ چلے گا کتنا ٹریلین آیا. ڈیلی پی ایم ایف بتائے گی کہ اتنا پیسہ آج گورنمنٹ کے پاس آیا. اور گورنمنٹ کے پاس کیسے آئے گا؟ اسٹیٹ بینک میں آیا. اسٹیٹ بینک سے کوئی چرا نہیں سکتا. یہ کال لیتے ہیں. ابوظہبی سے ہیں منظور احمد صاحب. ہلو منظور احمد صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی جناب خیریت ہے؟ تھوڑا ڈاکٹر صاحب سے بات کر دیجیے. جی بتائیں, فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی ڈاکٹر صاحب, ٹی وی کی آواز ذرا بند کر دیجیے. جو پاکستانی حکومت ہے, جی یہ ہم جو یہ امر چیز پاکستانی ہے نا, وہ دعویٰ کرے گی کہ ملک میں کچھ ترقی کا بھی رجحان لائے گی. دیکھیں جی, ترقی ہوگی نا جب یہ گورنمنٹ کا پیسہ آئے گا. آپ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس بھی ایک آپشن آ جائے گا کہ آپ یہاں رہیں یا پاکستان رہیں. آپ کے پاس ہر ایک قسم کی ترقی ہوگی اور ہر قسم کی ملازمتیں آپ کو آفر کی جائیں گی, پیسہ بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. تو یہ تو ترقی ہے اس کے اندر. جب ابھی کیوں ترقی نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے پاس 1.5 ٹریلین روپیہ ملتا ہے, اس کو گردنیں دبا کر ٹیکس لگا کر, اور باقی 1.5 ٹریلین وہ ادھر ادھر سے ادھار لیتی ہے. تو ہم کو تو 24 گھنٹے کے اندر 4-5 ٹریلین, ایک مہینے کے اندر تو کتنا 10-12 ٹریلین اور آ جا رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب, جو ہماری ایک تو ریگولر اکانومی اور جو ان رپورٹڈ اکانومی اس کا ہے, وہ جو پیرالل اکانومی ہے جو کبھی رپورٹ ہی نہیں ہے, وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. 200 بلین پاکستانیوں کا پڑا ہوا ہے سوئس بینک میں. اب وہاں پر وہ کیا کرے جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے تو یہ 200 بلین کا 400-500 بلین بن سکتا ہے اگر اس ڈالر کو ہم پاکستان میں لائیں, انڈسٹری لگائیں, ملیں لگائیں. تو آپ مجھے بتائیں, ایک مل اونر جو ہے جو باہر پیسہ رکھا ہوا ہے, جب وہ پیسہ اندر آتا ہے تو وہ ایک کی بجائے 10 ملیں لگاتا ہے. تو یہاں نوکری کرنے والے تو ہم غریب لوگ ہی ہیں نا. اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کو ایک وے آؤٹ دیں. جب تک وے آؤٹ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب, بس مجھے جو لگتا ہے کہ چینج سے لوگ ڈرتے ہیں. چینج ہے ہی نہیں اس میں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے اتنے بڑے اسکیل پہ جو ہے وہ چینج ہے نہیں. میں نے یہ کہا, اتنا ہی کہا ہے. پہلے بھی تو بانڈ فروخت ہوتے ہیں نا, پہلے بھی تو ہو رہے ہیں. میں نے کہا یہ بانڈ پروڈکٹ ڈال دیجیے. میں نے کہا یہ بانڈ فروخت کر کے دیکھ لو. میں نے کہا اور کچھ نہیں کہا. میں نے یہی کہا نا کہ یہ بانڈ وہ جو فروخت کر رہے ہو وہ کرتے رہو, ہم اس کو بند نہیں کرتے, لیکن یہ بانڈ فروخت کر کے دیکھ لو تمہیں کیا نظر آتا ہے. جب یہ بانڈ آپ فروخت کریں گے تو آپ کو ہر چیز, آپ نے پرنٹنگ پیسہ بند کر دینا, زر مبادلہ آپ کے پاس اتنا آ جائے گا کہ اندازہ نہیں ہوگا آپ کو. اور یہ سسٹم ایسا سسٹم ہے کہ آپ کے اندر, پاکستان کے اندر بھی ایک کمپنی تھی جس کا نام ہے پیزا ہٹ, اس نے میرا سسٹم لیا. یہ آپ کے جتنے ہی ہیں ٹیلی فون والے, انہوں نے میرا سسٹم لیا کہ آپ ایڈوانس پیسہ کریں کہ آپ ایک پیزا لیں تو اس کے ساتھ کارڈ بھی لیں, پری پیڈ. یہ وہی چیز ہے.